bismillahirrahmanirrahim السلام علیکم ناظرین، آج پھر میں آپ حضرات کے سامنے اسلام کی بنیادی تعلیم کا تیسرا ویڈیو لے کر کے آیا ہوں، جس میں اسلام کی بنیادی تعلیم بڑے آسان زبان میں اور بہت ہی مستند کتاب سے تیار کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کا سب سے پہلا سوال ہے، دعائے قنوت کسے کہتے ہیں؟ دعائے قنوت کیا ہے؟ دعائے قنوت ہم لوگ دیکھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں اور تیرے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری بہت تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور علیحدہ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تیرے لیے نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی جانب دوڑتے اور جھپٹتے ہیں اور تیری ہی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ اس کے بعد وضو کرنے کا طریقہ ہم لوگ سمجھیں گے کہ سوال وضو کس طرح کرنا چاہیے؟ جواب ہے، صاف برتن میں پاک پانی لے کر پاک صاف اور اونچی جگہ پر بیٹھو، قبلہ کی طرف منہ کر لو تو اچھا ہے، اور اس کا موقع نہ ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ آستین کہنیوں سے اوپر تک چڑھا لو، پھر بسم اللہ پڑھو اور 3 بار گٹوں تک ہاتھ دھو، پھر 3 مرتبہ کلی کرو، کرو، مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لو، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرو، پھر 3 مرتبہ منہ دھو۔ منہ پر پانی زور سے نہ مارو بلکہ آہستہ سے پیشانی پر پانی ڈال کر دھو لو۔ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ادھر ادھر کانوں تک منہ دھونا چاہیے۔ پھر کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھو، پہلے دائنا ہاتھ 3 بار، پھر بایاں ہاتھ 3 بار دھونا چاہیے۔ پھر ہاتھ پانی سے تر کر کے یعنی بھگو کر سر کا مسح کرو، پھر کانوں کا مسح کرو، پھر گردن کا مسح کرو۔ مسح صرف 1 مرتبہ کرنا چاہیے، پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو، پہلے دائنا پاؤں پھر بایاں پاؤں دھونا چاہیے۔ پھر آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ سوال، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب، نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو، نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھ لو۔ اس میں شروع میں آیا کہ نماز کی نیت بہت آسان ہے۔ جو نماز ہم پڑھیں گے بس اس کے دل میں ارادہ کر لیں، اس کی نیت کر لیں اور ارادہ کر لیں میں فلاں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، جو فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، رکن رکعبہ کی شریف کی طرف اللہ اکبر، بس اتنا ہی نیت کافی ہے۔ دائنا ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ اس کے نیچے رہے۔ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو، ادب سے کھڑے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھو، ہاتھ باندھ کر ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف پڑھو۔ الحمد شریف ختم کر کے آہستہ سے آمین کہو، پھر سورہ اخلاص یا کوئی سورہ جو یاد ہو وہ پڑھو۔ پچھلے ویڈیو میں 2-4 سورہ میں نے اس میں پڑھ کے سنایا، اس کو یاد کر لیں۔ علم ترہ سے لے کر ناس تک ہر مسلمان کو کم از کم یاد ہونا چاہیے تاکہ نماز میں کہیں دقت نہ ہو۔ پڑھو، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع شریف ختم کر کے آہستہ سے آمین کہو، پھر سورہ اخلاص یا اور کوئی سورہ
जो याद हो वो पढ़ो। अल्लाह अकबर कहकर रुकू के लिए झुको। रुकू में दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लो। रुकू की तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 या 5 मरतबा पढ़ो। फिर तस्मीह यानी समी अल्लाहु लिमन हमिदा भी पढ़ लो। फिर तकबीर कहते हुए सजदे में इस तरह जाओ कि पहले दोनों घुटने ज़मीन पर रखो, फिर दोनों हाथ रखो, फिर दोनों हाथों के बीच में पहले नाक, फिर पेशानी ज़मीन पर रखो। सजदे की तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल आला 3 या 5 मरतबा कहो। फिर तकबीर कहते हुए उठो और सीधे बैठ जाओ। फिर तकबीर कहकर दूसरा सजदा इसी तरह करो। फिर तकबीर कहते हुए खड़े हो जाओ। उठते वक्त ज़मीन पर हाथ ना टेको। सजदों तक एक रकात पूरी हो गई। अब दूसरी रकात शुरू हुई। तस्मिया पढ़कर अल्हम्द शरीफ पढ़ो और कोई सूरा मिलाओ। फिर रुकू, कौमा और दोनों सजदे करके उठकर बैठ जाओ। फिर तशहुद पढ़ो, फिर दरूद शरीफ, फिर दुआ पढ़ो, फिर सलाम फेरो। पहले दाहिनी तरफ फिर बाएं तरफ सलाम फेरने के वक्त दाहिने और बाएं तरफ मुंह मोड़ दो। ये दोनों रकात नमाज पूरी हो गई। सलाम फेरने के बाद दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ो और हाथ उठाकर दुआ मांगो। हाथ बहुत ज़्यादा ना उठाओ यानी कंधों से ऊंचे ना करो। दुआ से फारिग होकर दोनों हाथ मुंह पर फेर लो। सवाल: दोनों सजदों के दरमियान में और तशहुद पढ़ने की हालत में किस तरह बैठना चाहिए? जवाब: दाहिना पाँव खड़ा रखो और उसकी उंगलियां क़िबले की तरफ रहें और बायां पाँव बिछाकर उस पर बैठ जाएं। बैठने की हालत में दोनों हाथ घुटनों पर रखने चाहिए। मालूम होना चाहिए कि ये तरीक़ा मर्दों के लिए है और औरतों के लिए बैठने का तरीक़ा है कि दोनों पैर दाहिने साइड बाहर निकाल लें। बस इतना ही फ़र्क है औरतों में। सवाल: इमाम और मुनफरिद और मुक्तदी की नमाज़ों में कुछ फ़र्क होता है या नहीं? मुनफरिद और मुक्तदी, इमाम किसे कहते हैं ये पिछले वीडियो में आ गया है। जो नहीं देखे हों इस सीरीज़ की पहली वीडियो देख लें, उसमें इमाम किसे कहते हैं, मुनफरिद किसे कहते हैं, मुक्तदी किसे कहते हैं बताया गया है। तो सवाल है, इमाम और मुनफरिद और मुक्तदी की नमाज़ों में कुछ फ़र्क होता है या नहीं? बहुत अहम सवाल है, इसे गौर से सुनें। जवाब: हाँ, इमाम और मुनफरिद और मुक्तदी की नमाज में थोड़ा सा फ़र्क है। एक फ़र्क ये है कि इमाम और मुनफरिद पहली रकात में सना के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अल्हम्द शरीफ और सूरा पढ़ते हैं और दूसरी रकात में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और अल्हम्द शरीफ और सूरा पढ़ते हैं। मगर मुक्तदी को सिर्फ़ पहली रकात में सना पढ़कर दोनों रकातों में चुपचाप खड़ा रहना चाहिए। दूसरा फ़र्क यह है कि रुकू से उठते वक्त इमाम और मुनफरिद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हैं और मुनफरिद तस्मी यानी समी अल्लाहु लिमन हमिदा के साथ तहमीद यानी रब्बना लकल हम्द भी कह सकता है। मगर मुक्तदी को सिर्फ रब्बना लकल हम्द कहना चाहिए। सवाल: नमाज की 3 या 4 रकातें पढ़नी हो तो किस तरह पढ़ें? जवाब: 2 रकातें तो इसी कायदे से पढ़ी जाएं जो ऊपर बयान हुआ, मगर कायदा में अत्तहियात और तशहुद के बाद दरूद शरीफ ना पढ़ें बल्कि अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो जाएं। फिर अगर नमाज वाजिब या सुन्नत या नफिल है तो 2 रकातें पहली 2 रकातों की तरह पढ़ लें और अगर नमाज फ़र्ज़ है तो तीसरी रकात और चौथी रकात में अलहम्द शरीफ के बाद सूरा ना मिलाएं। बाकी और सब उसी तरह पढ़ें जैसे पहली 2 रकातें पढ़ी हैं। सवाल: नमाज सुन्नत या नफिल की 3 रकातें भी पढ़ी जाती हैं या नहीं? जवाब: नमाज सुन्नत या नफिल की 3 रकातें नहीं होती, 2 या 4 रकातें ही पढ़ी जाती हैं। सवाल: रुकू करने का सही तरीक़ा क्या है? जवाब: रुकू इस तरह करना चाहिए कि कमर और सर बराबर रहें, यानी सर ना कमर से ऊंचा रहे ना नीचा हो पाए और दोनों हाथ पसलियों से अलहदा रहें और घुटनों को हाथों से मजबूत पकड़ लिया जाए। सवाल है, सजदा करने का ठीक तरीक़ा क्या है? जवाब: सजदा इस तरह करना चाहिए कि हाथों के नीचे ज़मीन पर रहें
اور کلائیاں اور کہنیاں زمین سے اونچی رہیں، اور پیٹ رانوں سے علیحدہ رہے، اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے الگ رہیں۔ سوال: نماز کے بعد انگلیوں پر شمار کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ جواب: سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اس کو تسبیح فاطمی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ تسبیح سکھلائی تھی۔ سوال: اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ جواب: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سوال: وہ 5 چیزیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے کیا کیا ہیں؟ جواب: وہ 5 چیزیں یہ ہیں: اول کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کے مطلب کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، دوسرے نماز پڑھنا، تیسرے زکوٰۃ دینا، چوتھے رمضان شریف کے روزے رکھنا، پانچویں حج کرنا۔ سوال: کلمہ طیبہ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جواب: کلمہ طیبہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ سوال: کلمہ شہادت کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جواب: کلمہ شہادت یہ ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور اس کے معنی یہ ہیں: گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ سوال: کیا آپ بغیر معنی اور مطلب سمجھے ہوئے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ جواب: نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ سوال: دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایمان لانا کہتے ہیں۔ سوال: گونگا آدمی زبان سے اقرار نہیں کر سکتا تو اس کا ایمان لانا کیسے معلوم ہوگا؟ جواب: اس کے لیے قدرتی مجبوری کی وجہ سے اشارہ کر دینا کافی سمجھا جائے گا، یعنی وہ اشارے سے یہ ظاہر کر دے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ سوال: مسلمانوں کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جواب: 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ 7 چیزوں پر جن کا ذکر اس ایمان مفصل میں ہے: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کے معنی یہ ہیں: ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں یعنی پیغمبروں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا ہوتا ہے سب تقدیر سے ہوتا ہے، اور اس بات پر کہ دنیا پر مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کے عقیدے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کو کیا عقیدہ رکھنے چاہیے؟ جواب: نمبر 1، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ نمبر 2، اور اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ نمبر 3، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 4، وہ ہر بات کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ نمبر 6، اسی نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، آدمی، جن، غرض تمام جہاں کو پیدا کیا، اور وہی تمام دنیا کا مالک ہے۔ 7، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، یعنی مخلوق کی زندگی اور موت اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ نمبر 8، وہی تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے۔ نمبر 9، وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے۔ نمبر 10، وہ خود بخود ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ نمبر 11، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ نمبر 12، نہ اس کا باپ ہے، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ کسی سے اس کا رشتہ ناتا، وہ ان تمام تعلقات سے پاک ہے۔ نمبر 13، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں۔ نمبر 14، وہ بے مثل ہے، کوئی چیز اس کو کسی چیز اس کے مشابہ یعنی اس جیسی نہیں۔ نمبر 15، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے، وہ مخلوق جیسے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور شکل و صورت سے پاک ہے۔ نمبر 17، اس نے فرشتوں کو پیدا کر کے دنیا کے انتظاموں اور خاص خاص کاموں پر مقرر فرما دیا ہے۔ نمبر 18، اس نے اپنے مخلوق کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا۔
جس نے سچے مذہب سکھائیں، اچھی باتیں بتائیں اور بری باتوں سے بچائیں۔ ملائکہ، فرشتے، ملائکہ یعنی فرشتے۔ سوال، فرشتے کون ہیں؟ جواب، فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، نور سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری نظروں سے غائب ہیں، نہ مرد ہے نہ عورت، خدا کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے۔ جن کاموں پر خدا تعالیٰ نے انہیں مقرر فرمایا ہے انہی میں لگے رہتے ہیں۔ سوال، فرشتے کتنے ہیں؟ جواب، فرشتوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اتنا معلوم ہے کہ فرشتے بہت ہیں اور ان میں 4 فرشتے مقرب اور مشہور ہیں۔ سوال، مقرب اور مشہور فرشتے کون کون سے ہیں؟ جواب، اول حضرت جبرائیل علیہ السلام جو خدا تعالیٰ کی کتابیں اور احکام اور پیغام پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ دوسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت میں سور پھونکیں گے۔ تیسرے حضرت میکائیل علیہ السلام جو بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہیں۔ چوتھے حضرت عزرائیل علیہ السلام جو مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو جلد ہی آئے گی اور اس سے بھی زیادہ اہم جو تعلیمات اسلام کے وہ آگے بیان کیے جائیں گے اور اسی طرح آسان انداز میں بیان کیے جائیں گے۔ اس لیے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن میں آل پر جا کر کلک کر لیں تاکہ میرے ویڈیو کے سارے نوٹیفیکیشن، نئی آنے والی ویڈیو کی ساری نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ ان تمام باتوں سے واقف ہو کر اپنی دین اور آخرت کو سنوار لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔